السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، آج کے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ممتاز۔ آج بات کریں گے 3-4 مختلف پوائنٹس پر۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو صنم جاوید اور طیبہ راجہ، یہ دونوں لڑکیاں جو کہ ایک دوسرے کی سہیلیاں ہیں لیکن تعلق ایک دوسرے سے بڑا گہرا اور پاکستان تحریک انصاف سے محبت کرتی ہیں، ان کی اب کرنٹ پوزیشن کیا ہے اور آج عدالت میں ان کو آنا تھا، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، تو وہاں پر کیا صورتحال بنی میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد مشہور ڈیزائنر جن کی اپنا برانڈ بھی ہے اعلان کے نام سے، ختیجہ شاہ، ان کو گرفتار کیا گیا، بلکہ انہوں نے اپنی خود گرفتاری دی اور آج ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں لایا گیا۔ میں وہاں پر موجود تھا، میں نے وہاں پر کیا منظر دیکھا اور ان کی گرفتاری سے لے کے اب تک جس تکلیف میں سے وہ گزری ہیں، جو حالات رہے ہیں وہ کیا ہیں، وہ بھی میرے پاس انسائڈ انفارمیشن موجود ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تیسرے نمبر پہ فواد چودھری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا ہے۔ فواد چودھری صاحب نے کیوں اعلان کیا، کیوں مجبور ہوئے، اب آگے کا کیا پلان ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ تمام معلومات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ وہ انسائڈ انفارمیشن ہے جو میں نے اکٹھی کی ہے خاص طور پہ آپ کے لیے۔ اور آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آرمی چیف نے جب ابھی ریسنٹلی لاہور آئے تھے تو لاہور آ کر ان کے خطاب، ویسے تو انہوں نے سیالکوٹ میں بھی خطاب کیا اور جگہوں پہ بھی کیا، لاہور کی بھی خطاب کی بڑی بات ہوئی تھی، تو اس خطاب میں انہوں نے کیا کہا تھا اس کا کچھ مختصر حصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو صنم جاوید اور طیبہ راجہ۔ طیبہ راجہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ طیبہ راجہ وہی لڑکی کہ جس نے اپنا مال روڈ پر کور کمانڈر ہاؤس کے قریب جو کمرشل ایریا ہے وہاں پر اپنا دوپٹہ انہوں نے پولیس اہلکاروں کی طرف پھینکا اور پھر اس کے بعد پولیس اہلکار ان کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اپنی طرف لے کر گئے اور پھر اس کے بعد وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز تھے، سپورٹرز تھے، فالوورز تھے، انہوں نے جا کر طیبہ راجہ کو چھڑوایا اور پولیس پھر وہاں سے بھاگ گئی۔ صنم جاوید بڑی ایکٹیو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ، اور ویڈیوز کرتی رہی ہیں اور لکھ کر اپنے خیالات کا اظہار کرتی رہی ہیں ٹویٹر پہ۔ خاص طور پہ ان کا فوکس رہا ہے مریم نواز پر کہ مریم نواز کی سیاست کیا ہے، اور جو کچھ مریم نواز کی طرف سے کہا جاتا تھا وہ اس کا وہ منہ توڑ جواب دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ طیبہ راجہ کو اور صنم جاوید کو 10 مئی کو لاہور میں لبرٹی سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرتے ہی دونوں کو جیل، کوٹ لکھپت جیل پہنچا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ سے ان کی رہائی کا حکم ہوا۔ ان کی جب رہائی ہوئی تو ساتھ میں ان کے علاوہ 15 اور خواتین تھیں، ان دونوں کو ملا کر 17 ہو جاتی ہیں، اور ان تمام خواتین میں صرف اور صرف ڈاکٹر یاسمین راشد، طیبہ راجہ اور صنم جاوید، ان تینوں کو نہیں رہا کیا گیا، باقی سب کو رہا کر دیا گیا۔ اور ان تینوں کو، اور خاص طور پہ صنم جاوید اور طیبہ راجہ کو، اس وجہ سے رہا نہیں کیا گیا، اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پر ان کی کوئی ویڈیو آئی ہے کہ وہ کور کمانڈر ہاؤس کو جلا رہی ہیں یا آگ پھینک رہی ہیں یا لوگوں کو اشتعال دلا رہی ہیں یا کوئی پتھر شتر پھینک رہی ہیں، کوئی اس طرح کا سلسلہ ہے، بلکہ اس لیے کہ جی مریم نواز نہیں چاہتی ہیں کہ وہ رہا ہوں۔ مریم نواز یہ چاہتی ہیں کہ جی ان کو سبق سکھایا جائے۔ مریم نواز یہ چاہتی ہیں کہ جی بس ان کی جیل میں، حراست میں چیخیں نکل جائیں۔ تو پھر وہاں سے وہ پولیس لے کر غائب ہوئی، تھانہ چونگ چلی گئی جہاں پر پولیس اسٹیشن خواتین کا تو تھا نہیں، لیکن وہ وہاں پر لے گئے، وہاں پر انہیں 3 دن رکھا۔ پھر جو متعلقہ تھانے کا SHO ہے اس نے جا کر عدالت میں جھوٹ بولا، اس نے کہا جی ہمارے پاس تو تھی نہیں، جھوٹا بیان حلفی بھی جمع کروایا۔ اور پھر پچھلے ہفتے، ٹھیک 1 ہفتہ پہلے، میری صنم جاوید اور طیبہ راجہ سے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جب ملاقات ہوئی، وہ پریزن وین میں تھیں اور بڑا گھٹن کا ماحول تھا، اندر سانس لینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ سوچیں کہ تقریباً کوئی آپ سمجھیں کہ 5 فٹ 5.5 فٹ تک جو ہے وہ ہائٹ ہوتی ہے، 5 فٹ 5.5 فٹ تک ہائٹ ہوتی ہے، جو کہ یوں آپ کی وہ لوہا ہے جو سائیڈ ہے پریزن وین کی، اور اس کے اوپر وہ جالی ہے، اور یہ دونوں طرف ہے، اس طرف بھی ہے اور اس طرف بھی ہے، اور وہ صرف اسی جالی سے ہوا اندر آ رہی ہے اور کوئی سورس نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی اندر وہ پنکھے سے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پنکھے میں نے جب بھی دیکھے ہیں، آج بھی میں نے دیکھے ہیں، وہ پنکھے ہمیشہ بند ہوتے ہیں، تو اندر بڑی گھٹن ہوتی ہے، اور جب تعداد میں زیادہ لوگ ہوں پھر تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کتنی گھٹن ہوتی ہوگی اس پریزن وین میں۔ اور گرمی بھی ہے، اور گرمی آج کل بڑی ٹھیک ٹھاک پڑ رہی ہے گرمی، اور بڑا مشکل ہو گیا، اور حبس بھی آج کے دن میں کافی زیادہ تھی، اور پچھلے ہفتے بھی یہی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے مجھے تفصیل بتائی کہ جی کیا کیا کچھ ان سے مطالبہ کیا گیا۔ ان سے کہا گیا جی یہ اعتراف کرو، وہ اعتراف کرو، اور ویڈیو پر آ کر کرو، اور کہو کہ جی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ہمیں کہا تھا کہ جی وہاں پر جاؤ، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی جا کر ہمیں کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگانی ہے۔ بالکل اسی طرح سے
کہ فیاض الحسن چوہان نے کل جو سٹیٹمنٹ دی اپنی پریس کانفرنس کر کے، انہوں نے یہ سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی عمران خان صاحب پر کہ جی ان کی انسٹرکشنز پر ہم جاتے تھے کہ جی وہ کہتے تھے ادھر احتجاج نہیں ادھر احتجاج کرو، تاکہ پھر اس کو بنیاد بنا کر یا وعدہ معاف گواہ بنوا کر یہ اس پر دہشت گردی کا مقدمہ بنا کر کارروائی کی جائے. اور یہی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ذریعے ان کے حوالے سے بھی کرنا چاہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ سنم جاوید اور طیبہ راجہ دونوں کو کہا گیا کہ آپ نے بیان دینا. انہوں نے کہا جی ہم یہ بیان نہیں دے سکتے، ہم جو بیان دیں گے وہ آپ ریکارڈ کر لیں. خیر بہرحال انہوں نے بیان ریکارڈ کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں بالکل نہیں. انہوں نے کہا، اور یہ بھی انہوں نے بیان میں کہا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پر لوگوں کو باقاعدہ روکتی رہی ہیں کہ جی آپ آگے نہ جائیں، آپ آگے یہ سب نہ کریں، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ہماری املاک ہیں، یہ ہمارے پاکستان کی پراپرٹی ہے. یہ ان کا وہاں پر بیان تھا جو انہوں نے کہا کہ ہم نے ریکارڈ کروایا. پھر اس کے بعد ان کو وہاں سے CIA کوتوالی لائے گئے اور پچھلے ہفتے ان کو لایا گیا یہاں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں، جہاں پہ تقریباً 3-3.5 گھنٹے ان کو پریزن وین میں رکھا گیا. ان کو باہر نکلنے کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی، اور پچھلا دروازہ بھی جو ہوتا ہے پریزن وین کا وہ بھی بند رکھا ہوا تھا، تالا لگایا ہوا تھا کہ جس طرح خدا نخواستہ پتہ نہیں کوئی بہت بڑی ہے دہشت گرد ہیں. اور یہ ATC کا جو 4 دیواری ہے اور بڑا سا گیٹ ہے اور پولیس اہلکار ہر طرف، اور کہ جی یہاں سے کہیں فرار نہ ہو جائیں. اندر گھٹن میں کسی کا برا حال ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن یہ کہ وہ ہم نے دروازہ نہیں کھولنا. تو وہاں پہ 3-3.5 گھنٹے ان کے گزرے. پھر شناخت پریڈ کے لیے ان کو کوٹ لکھپت جیل بھیجا گیا. آج ان کو پیش کرنا تھا. آج وہاں پر سنم جاوید کی بیٹیاں موجود تھیں، ماں سے ملنا چاہ رہی تھیں، اور والد موجود تھے، والدہ موجود تھیں، لیکن ان میں سے کسی کی بھی ملاقات سنم جاوید اور طیبہ راجہ سے نہیں ہو سکی. ان کو آج پیش کیا جانا تھا لیکن ان کو پیش نہیں کیا گیا ہے، اور یہ بھی ایک طرح سے ظلم ہے. اور وہاں پر عدالت میں کم از کم فیملی کی ملاقات ہو جاتی ہے، ان کو جو قانونی رستہ اختیار کرنا ہے وہ کر سکتے ہوں. اب شاید ہو سکتا ہے کہ جو ان کو کل پیش کیا جائے آن تھرسڈے، لیکن ابھی تک ان کو آج یہاں پر ATC کی کورٹ میں نہیں لایا گیا، اور وہاں پر سب کو انتظار تھا کہ ان کو لایا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ فیملی بھی آج وہاں پر ATC کی عدالت میں موجود تھی کہ ہماری سنم جاوید سے ملاقات ہو جائے، اور طیبہ راجہ کی فیملی بھی یہی چاہتی تھی کہ جی طیبہ راجہ سے ملاقات ہو جائے. اب آتے ہیں جی ختیجہ شاہ کی طرف. ختیجہ شاہ مشہور و معروف ڈیزائنر ہیں، ان کا برانڈ ہے اعلان کے نام سے. ان کی تو پہلے گرفتاری ہوئی نہیں، ان کا وہ ویڈیوز جو ان کی ٹویٹر پہ سرکولیٹ کر رہی تھیں اس کو بنیاد بنایا گیا کہ جی یہ دیکھیے وہاں پر موجود ہیں اور یہ لوگوں کو انکریج کر رہی ہیں. پھر ان کا ایک وائس میسج آیا جس میں ختیجہ شاہ نے یہ کہا کہ جی میں نے لوگوں کو بالکل بھی اشتعال نہیں دلایا، میں نے ان سے بالکل نہیں کہا ہے کہ آپ وہاں پر کور کمانڈر ہاؤس آئیں. میں تو خود وہاں پر لبرٹی پہنچی اور وہاں پر دیکھا کہ سب جا رہے ہیں کینٹ کی طرف، تو میں ساتھ ساتھ چل پڑی. اور جس گاڑی میں کہا گیا جی اندلیب عباس صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، کھڑی ہوئی ہیں گاڑی سے باہر نکل کے، اور وہ لوگوں کو جو ہے ان کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں، تو میں اس گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں. تو انہوں نے کہا جی وہ گاڑی میری نہیں تھی، وہ تو گزرتے گزرتے وہاں سے کوئی PTI کے سپورٹر تھے. انہوں نے کہا جی آپ تھک جائیں گے، اتنی لمبی واک ہے اور گرمی بھی اوپر سے اتنی ہے، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، تو ہم بیٹھ گئے. اور پھر ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے کچھ ایسا غلط نہیں کیا. وہ US نیشنل ہیں، ان کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، ان کی والدہ وہیں پر ہوتی ہیں. ان کے والد کو، ان کے شوہر کو گرفتار کیا گیا، پھر ان کے سسر کو بھی گرفتار کر لیا گیا. لیکن ختیجہ شاہ کی گرفتاری سے پہلے، یا جو انہوں نے خود گرفتاری دی اس گرفتاری سے پہلے کہاں کہاں سے ان کے لیے کالز نہیں گئیں، کیونکہ وہ نواسی ہیں، فارمر آرمی چیف رہ چکے ہیں جنرل آصف نواز صاحب، ان کی نواسی ہیں. اور ان کے ہسبینڈ پہ بھی ایک FIR ہے جو کہ کوئی باؤنس چیک کی تھی، بوگس چیک کی تھی. تو یہ پولیس نے کہا کہ جی اگر آپ نے گرفتاری دے دی تو ٹھیک ہے، نہیں تم آپ کے شوہر کو گرفتار کر کے ان کو سزا دلوائیں گے، جیل بھیج دیں گے اسی وہ بوگس چیک والی FIR کے اندر، جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مقدمہ کر سکتے ہیں اور اس معاملے کو آگے پرسو کر سکتے ہیں. بہرحال ان کی سفارش کے لیے جی مہرین جو جہانگیر ترین صاحب کی بیٹی ہیں، مہرین ترین، ان کی بھی کال آئی. نجم سیٹھی صاحب نے جا کے باقاعدہ پنجاب میں پولیس میں IG آفس میں انہوں نے رابطہ کر کے کہا کہ جی ذرا ہاتھ تھولا رکھو. اور اسی طرح سے شہباز شریف صاحب خود جو آپ کے وزیر اعظم، ہمارے اپنے وزیر اعظم ہیں، شہباز شریف صاحب بھلے وہ جس طرح بھی وزیر اعظم بنے پر وزیر اعظم کے منصب پہ تو بیٹھے ہوئے نا، تو ان کو وزیر اعظم ہی کہیں گے. تو وزیر اعظم صاحب بھی اس میں 2 سے 3 مرتبہ انہوں نے بھی انٹروین کیا، انہوں نے بھی سفارشیں کی کہ جی لڑکی ہے، نادان ہے. اور یہی اور بھی لوگوں نے کہا، جو کچھ ریٹائرڈ فوجی افسران بھی تھے کہ جی بچی ہے، نادان ہے. نجم سیٹھی صاحب نے بھی کہا کہ جی میں نے سمجھایا پوری فیملی کو گرفتاری دے دیں گی، آپ ان کو چھوڑ دیجئے. پھر چودھری شجاعت صاحب بھی اس میں انوالو ہوئے. پھر اون چودھری صاحب جو PTI کے خان صاحب کے بڑے خاص آدمی ہوا کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ بھی سلپ مار گئے، اور سلپ مار کے وہ ادھر دوسری طرف جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہو گئے. انہوں نے بھی بیچ میں بھرپور کوشش کی کہ جی وہ بھی کسی طرح ان کے لیے کوئی ریلیف دلوانے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن بات پھر آخر میں یہ بنی
کہ جی ٹھیک ہے گرفتاری دے دیں تو حد ذرا ہولا رکھا جائے گا. اچھا اب کل جب وہ جیل میں تھیں تو جیل میں نہیں بلکہ تھیں وہ تھانے میں تھیں. وہ تھانہ کون سا تھا؟ تھانہ تھا تھانہ لیٹن روڈ. لاہور کا تھانہ ہے تھانہ لیٹن روڈ. وہاں پر اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ یہ جو ایف آئی آر ہے نا یہ تو یہاں کینٹ کی ہے تھانہ سرور روڈ کی, لیکن وہاں پر اس لیے رکھا گیا تھا تھانہ لیٹن روڈ میں کہ وہاں اوپر والا حصہ وہاں پر فیمیل پولیس ہے, فیمیل پولیس اسٹیشن ہے اوپر والا حصہ جو ہے لیٹن روڈ تھانے کا, تو وہاں پر اس لیے رکھا گیا. اور ان کے ساتھ ان کی سہیلی بھی تھی ہما سعید, اور جو کیس کے تفتیشی ہیں ان کا نام ہے سرور, جن کا تعلق سرور روڈ تھانے سے ہے. تو بہرحال کل جب وہ حوالات میں تھیں تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تو اطلاعات مجھے ملی کہ ڈٹی ہوئی ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں نے جو کہا جو کیا وہ ٹھیک کیا, جس نے جو میرا اکھاڑنا ہے جس نے مجھے جو کہنا ہے کہہ لو, اور وہ ڈٹی ہوئی ہیں. پھر اس کے علاوہ انہوں نے وہاں پر ایئر کنڈیشنر کا بھی مطالبہ کیا, لیکن تھانے کی سٹاف نے, عملے نے, پولیس اہلکاروں نے بتایا کہ جی سہولت میسر نہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میری مہرین سے بات کروائیں. تو انہوں نے کہا کہ جی مہرین کون؟ جہانگیر ترین صاحب کی بیٹی. انہوں نے کہا جی مہرین سے بھی آپ کی بات نہیں ہو سکتی. پھر وہاں پر ایک اور برانڈ ہے کپڑوں کا بریزے کے نام سے, ان کے لوگ بھی وہاں پر آ گئے. انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمارے پیسے دینے ہیں تو ہمارے بھی وہ پیسوں کی ریکوری کرا کے دیں, یعنی کہ ساری پھر پہنچ گئے نا کہ جی ہماری بھی پیسوں کی ریکوری کرا کے دیں. تو ختیجہ شاہ وہاں تھانے میں ان کی رات بڑی مشکل سے گزری, لیکن بہرحال ان کے ساتھ ان کی سہیلی تھی ہما سعید, وہ بھی گرفتار ہوئی ہوئی ہیں, وہ بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئیں. تو لہٰذا ان کی اوکھے سوکھی ہو کے رات ان کی کٹ گئی. اور پھر اس کے بعد آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا, اور یہ بھی کہا گیا کہ صرف یہ بھی اطلاعات ملی کہ صرف یہ نہیں کہا انہوں نے کہ جو میں نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے, جو بولا ٹھیک کیا ہے, جو کرنا ہے کر لو, بلکہ وہ انہوں نے انگریزی زبان میں پولیس والوں کو کوئی گالم گلوچ بھی کیا. بہرحال آج اے ٹی سی کی عدالت میں ان کو 2-2.5 گھنٹے دھوپ میں وہ پریزن وین کھڑی رہی, اور آپ کو میں نے پہلے ایکسپلین کر دیا آج کے اس ویڈیو میں کہ کتنا گھٹن کا ماحول ہوتا ہے کہ جب اندر کوئی پریزن وین میں ہوتا ہے. تو پریزن وین میں گھٹن کا وہ شکار تھیں, وہ اندر ہی تھیں. ان کے اس کے علاوہ انہیں دمے کا مرض بھی ہے, سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے. جو دمے کے پیشنٹس ہوتے ہیں جب ان کو اس قسم کی سچویشن میں لا کر کھڑا کیا جائے یا ان کو اس سچویشن میں سے گزرنا پڑے تو ان کے لیے سانس لینے میں اور زیادہ دشواری ہوتی ہے. تو ماسک انہوں نے لگایا ہوا تھا, لیکن بہرحال پھر آخر میں انہوں نے پہلے بیٹھی ہوئی تھی پریزن وین میں, پھر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ جی مجھے یہاں پہ گھٹن ہو رہی ہے, دروازہ کھولا جائے تاکہ میں سانس لے سکوں. اور پھر ان کو اس کے بعد پینے کو پانی بھی دیا گیا, اور گاڑی جو ہے وہ وہاں سے 2-2.5 گھنٹے کے بعد دھوپ سے چھاؤں میں لائی گئی. اچھا کیوں 2-2.5 گھنٹے وہاں پہ بٹھایا گیا؟ وہ اس وجہ سے بٹھایا گیا کہ جو تفتیشی ہیں سرور جن کا نام ہے وہ پہلے ہائی کورٹ گئے ہوئے تھے. تو سپیریئر کورٹ ہے ہائی کورٹ, تو پھر لہٰذا ہائی کورٹ میں ان کا جانا پہلے پرائیورٹی پہ ضروری تھا. وہ پہلے ہائی کورٹ گئے ہوئے تھے, وہاں سے انہوں نے یہاں آنا تھا. پھر آخر میں جو اے ایس پی ہیں تھانہ سرور روڈ کے علاقے کے, تو ان کو پھر کہا گیا کہ وہ اے ٹی سی کورٹ میں آئیں. اے ٹی سی کورٹ میں ان کو جب گاڑی سے نکال کے لے کر جایا گیا تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جی ہم نے تو وہ نقاب کرنا ہی ہوتا ہے جو انسداد دہشت گردی کے جس پہ 780 لگی ہوئی ہوتی ہے نا, یا 302 ان دفعات کا جو ہوتا ہے ملزم, اس کو ہم ہمیشہ چہرہ کور کر کے, یہ بائی لا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم عدالت میں لے کے جاتے ہیں. لیکن بہرحال اس گرمی میں کہ جہاں پر دمے کا ان کو آلریڈی مرض ہے, اتنی دیر سے وہ سفوکیٹ ہو رہی تھی گاڑی میں, ان کو کم از کم یہ سوچا جا سکتا ہے, کیونکہ آج وہ جو ایک ہیں پی ٹی آئی کے صدر گجرات کے جوڑا صاحب, وہ بھی عدالت گئے ہیں, وہاں پہ گرمی گھٹن کی وجہ سے ان کو پھر ہسپتال منتقل کرنا پڑا, کیونکہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جی انہیں ہارٹ اٹیک کی تکلیف ہوئی ہے. تو انہیں چہرے پر نقاب کر کے ان کو لے کر جایا گیا, کیونکہ یہ تو ان کو پولیس کو کرنا ہی تھا. تو پھر بتایا جاتا ہے کہ جی ختیجہ شاہ نے یہ کہا کہ جی سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے, لیکن بہرحال آپ مجھے نہ کوئی وہ لا دیں, حجاب کر لوں میں, اور اس طریقے سے میں پھر اندر کورٹ روم میں چلی جاؤں. کورٹ روم میں جاتے ہی انہوں نے, جج صاحب نے اتنا صرف کہا کہ اچھا جی یہ ہیں ختیجہ شاہ, تو انہوں نے کہا جی یہ ہیں ختیجہ شاہ. انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر لا کر انہیں گاڑی میں دوبارہ بٹھا دیا گیا. گاڑی میں دوبارہ بٹھایا گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا جو ہما سعید تھی, ان کے ہسبینڈ آئے, انہوں نے آ کے ان کے لیے کوئی میڈیسن لے کر آئے, میڈیسن دینا چاہیے, پانی لے کر آئے, سافٹ ڈرنک لے کر آئے, کیونکہ اندر شدید گرمی تھی اور ان کو سر میں بھی شدید درد ہو رہا تھا, لیکن اور تو کوئی ریلیف تھی نہیں. اب وہ گھر والے وہاں پہ پریشان مارے مارے پھر رہے تھے. تو ہسبینڈ تھے ہما سعید کے, انہوں نے آ کے ان کو میڈیسن دی. پھر اسی طرح سے جو ختیجہ شاہ کے ہسبینڈ ہیں وہ بھی وہاں پر تھے, تو وہ قریب ہوئے وین کے, تو انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے پیسے دو, مجھے پیسے چاہیے. ختیجہ شاہ نے اپنے ہسبینڈ سے کہا, تو انہوں نے کہا کہ فکر نہیں کرو, سب مل جائے گا, بے فکر ہو جاؤ, اور کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے کپڑے لا کر دیں, مجھے میڈیسنز میری چاہیے. اور اس کے علاوہ ہسبینڈ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یو وانٹ یور بکس, انگریزی میں پوچھا آپ کو اپنی کتابیں چاہیے, تو جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں. پھر اس کے بعد جو وہاں پر پولیس اہلکار موجود تھے, انہوں نے ان سے پوچھا کہ جی اگر آپ چاہیں تو آپ کو میڈیکل کے لیے لے کر جا سکتا ہے کیونکہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, انہوں نے کہا میں اپنے لائر سے پوچھوں گی. تو انہوں نے کہا جی لائر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا اپنا پرسنل ذاتی فیصلہ ہے, آپ کرنا چاہیں تو آپ کر لیجئے,
کہ آپ کیا اپنا میڈیکل کروانا چاہ رہی ہیں، کیونکہ اگر آپ کریں گے تو ایک اور ایکٹیویٹی ہی ہوگی، مطلب یہاں سے تو آپ کو ویسے سیدھا تھانے میں یا آپ کو جیل جانا ہے تو آپ جیل جائیں گے، لیکن یہ ایک اضافی ایکٹیویٹی ہو جائے گی آپ کی، تو آپ چاہیں گی۔ تو انہوں نے پھر کافی اس پر سوچا، انہوں نے کہا جی لائر سے پوچھ لوں، پھر اپنے ہسبینڈ سے بھی انہوں نے بات کی، تو پھر آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ جی نہیں، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اٹ وڈ ہیو بین اندر ایکٹیویٹی فار دیم۔ تو 7 دن کے لیے ان کو شناخت پریڈ کے لیے کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا گیا ہے، اور میرا خیال میں، اور بلکہ پولیس کے حساب سے بھی، پولیس کی بھی جان چھوٹی کہ جو ہائی پروفائل کیس ہے وہ وہاں چلی گئی ہیں، اور ختیجہ شاہ کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ جیل میں جا کے ذرا ماحول تھوڑا سا اور کمپیریٹیولی بہتر ہوتا ہے، جس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، جس کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے وہ لک آفٹر ہو جاتے ہیں، اے سی شیسی یہ وہ میٹرس کھانا پینا سب ایک دم ہو جاتا ہے اگر بندے کے رابطے ہوں یا جیب میں کچھ 4 پیسے ہوں۔ تو ختیجہ شاہ کو 7 روز کے لیے بھیج دیا گیا ہے، لیکن یقیناً ایک خاتون ہے، خاتون کا کے ہوتے ہوئے ان کا خیال رکھنا چاہیے، اتنی گرمی میں جس گھٹن میں ان کو لے کر آیا گیا، ان چیزوں کے بارے میں خیال ضرور ہونا چاہیے۔ اور فواد چودھری صاحب کی میں بات کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آرمی چیف کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی فواد چودھری صاحب نے پارٹی چھوڑی، ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچا تھا، مجبور ہو گئے تھے، آخری آپشن کے طور پہ ان کو پی ٹی آئی سے پھر استعفیٰ دینا پڑا، اور یہ کہنا پڑا کہ میرا بھی عمران خان صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے رابطہ کیا ہے کہ جی مجھے پی ٹی آئی اور نون لیگ میں کوئی جگہ، پی ٹی آئی نہیں بلکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کوئی جگہ مل جائے، تو دونوں طرف سے ان کو انکار ہو گیا ہے، دونوں طرف سے ان کو انکار ہوا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر اس بات پر کہا کہ جی آپ کو یاد ہے نا وہ پیپلز پارٹی میں رہے بھی ہیں جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، اور پھر اس سے پہلے مشرف صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں کی طرف سے انکار ہونے کے نتیجے میں پھر انہوں نے آخر میں یہ کہہ دیا کہ میں پارٹی بھی چھوڑ رہا ہوں، پی ٹی آئی، اور سیاست بھی چھوڑ رہا ہوں، عملی سیاست۔ آخر میں جی کوئکلی آرمی چیف جب لاہور میں تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہماری حرمت پر ہاتھ ڈالا گیا ہے، ہمارے شہداء کی جو مونیومنٹس ہیں، جو ان کی نشانیاں ہیں، ان پر حملہ کیا گیا ہے، تو ہم تو بالکل بھی نہیں معاف کریں گے، بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور کافی غصے میں تھے، اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو سمجھ رہے تھے کہ جی شاید کور کمانڈر کانفرنس یا آپس میں جو کور کمانڈرز ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہیں، اور آرمی چیف کی پوزیشن ذرا کمزور ہے، تگڑی نہیں ہے۔ تو جو جتنے بھی لوگ وہاں پر اس دن موجود تھے ان سب نے کہا کہ جی جو ان کی باڈی لینگویج تھی وہ بتا رہی تھی کہ ہی سمبڈی جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ مین ان ٹوٹل کمانڈ، مطلب سب ان کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، اور کوئی ڈفرینسز، کوئی اختلافات کسی نوعیت کے نہیں ہیں۔ اور آخر میں انہوں نے خیر یہ ضرور کہا تھا وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے کہ جی جن گھروں پر آپ ریڈ کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہاں پر خواتین کا خیال رکھا جائے، اسپیشلی وہ خواتین جو گھریلو خواتین ہیں، ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہ آئے، ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ، ان کے ساتھ صحیح رویہ رکھا جائے، اور اگر کہیں پہ کوئی ملزم ہے اور آپ نے ان کو گرفتار کرنا ہے، اور اگر وہ خاتون ہے تو پھر وہاں پر خاتون پولیس ساتھ ہونی چاہیے، لیکن گھریلو خواتین کو آپ نے ہراس نہیں کرنا ہے۔ اب امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ یہیں پہ رکے گا اور یہ ہراسمنٹ ختم ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔